معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم علم کے جاننے والے بنو، یا علم کے سیکھنے والے، یا علم کو سننے والے، یا علم سے محبت کرنے والے، اور فرمایا کہ پانچویں نہ بنو۔ اگر پانچویں بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس حدیث میں علم سے مراد وہ علم ہے کہ جو انسان کو اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کی باتوں سے باخبر کر دے۔ لوگوں میں کوئی انسان لکھا پڑھا ہوتا ہے، کوئی ان پڑھ اور جاہل ہوتا ہے، کوئی ذہین ہوتا ہے اور کوئی غبی ہوتا ہے۔ اس لیے انسانوں کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، اور مختلف حالتوں کے اعتبار سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 درجے مقرر فرمائے، اور فرمایا کہ ہر حال میں تم کو ان 4 درجوں میں سے کسی ایک درجے کے اوپر ہونا چاہیے۔ فرمایا یا تو تم وہ شخص بنو کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کر کے اللہ کے دین کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہو، اور اس کے لیے وہ ضروری محنت اور ریاضت جو درکار ہوتی ہے وہ اس نے کر لی ہو، جو آدمی کو صحیح معرفت تک پہنچاتی ہو۔ اگر یہ مقام تم کو حاصل نہ ہو تو پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ تم اپنی اس کمی سے آگاہ ہو، اور اپنی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے علم تحقیقی طور پر سیکھنا شروع کر دو، قرآن اور سنت کے طالب علم بن جاؤ۔ اگر تم اپنے حالات کے لحاظ سے یہ بھی نہ کر سکو تو فرمایا تیسرا درجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر اس واقعہ کا، اس حقیقت کا اعتراف پیدا ہو جائے کہ نہ تم صاحب علم ہو اور نہ تم طالب علم ہو۔ تو ایسی حالت میں تمہارے لیے صحیح رویہ اور صحیح درجہ یہ ہے کہ تم سامع بن جاؤ، سننے والے بن جاؤ۔ جہاں کہیں اللہ کے رسول کی باتیں ہوں تو وہاں پر خاموشی سے بیٹھ جاؤ، اور جو کچھ تمہیں بتایا جا رہا ہو اس کو غور سے سنو، توجہ کے ساتھ سنو۔ اور پھر اگر کوئی اس درجے کے اوپر بھی نہ پہنچ سکے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اس محرومی کا احساس کرے، اور اس احساس محرومی کا کم از کم تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں ان لوگوں کے لیے محبت اور تعاون کا جذبہ پیدا کرے جو اسے متاع علم میں اس کا حصہ دیتے ہیں، اور جس سے وہ اپنا حصہ پا سکتا ہے۔ اس کے بعد 5واں درجہ فرمایا یہ ہے کہ وہ ہدایت کا نہیں بلکہ گمراہی کا درجہ ہے۔ وہ یہ کہ آدمی علم کی حقیقت سے باخبر نہ ہو، اور اس کے باوجود جو ہے وہ بحث و مباحثہ کرے، جھگڑا کرے، علم دین کے بجائے کسی اور علم کا متعلم بن جائے، سننے اور سیکھنے کے لیے ایسی مجلسوں کا انتخاب کرے جہاں دین کی باتیں نہ ہوتی ہوں، یہاں تک کہ اس کے دل میں محبت اور احترام بھی ان لوگوں کے لیے ہو جائے جو علم دین کے مالک تو نہیں ہیں، البتہ دوسری قسم کی چیزوں کے اندر وہ مہارت اور کمال رکھتے ہیں۔ اسی طرح وہ علم دین کی اشاعت میں دامے درمے سخنے قدم میں تعاون نہ کریں۔ فرمایا یہ 5ویں جو حالت ہے یہ انسان کی ہلاکت والی حالت ہے۔ جو اپنے آپ کو اس حال کے اوپر پائے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ہلاک ہو گیا، الا یہ کہ وہ واپس لوٹ آئے اور پہلی جو 4 صفات ہیں ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ وہ علم سیکھے، علم جانے، یا متعلم بن جائے، یا علم کا سننے والا بن جائے، علم سے اور علم والوں سے محبت کرنے والا بن جائے۔
ایک حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مومن کی مثال سونے کی اس ڈلی کی سی ہے کہ جس کے مالک نے اس کو تپایا، اور تپانے کے بعد نہ تو اس کا رنگ بدلا اور نہ وزن کے اندر کوئی کمی پیدا ہوئی۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مومن کی مثال ٹھیک اس شہد کی مکھی کی سی ہے کہ جس نے عمدہ پھول سے رس چوسا، اچھا شہد بنایا، اور جس شاخ پر وہ بیٹھی نہ تو اپنے وزن سے اس شاخ کو توڑا اور نہ ہی اس کو خراب کیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مثال دے کر کے مومن کی چند صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ اس میں کھوٹ بالکل نہیں نکلتا، جتنا اس کو آزماؤ اتنا ہی وہ کھرا نکلتا ہے۔ فرمایا وہ اس نقلی سونے کی طرح نہیں ہوتا کہ جس کو تپانے کے بعد اس کا رنگ جو ہے وہ بدل جاتا ہے یا اس کا وزن جو ہے وہ گھٹ جاتا ہے۔ اور مومن کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ شہد کی مکھی کی طرح صاف ستھری غذا کے سوا کوئی حرام اور مشتبہ کھانا نہیں کھاتا۔ اور اس کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ شہد کی مکھی کی طرح جہاں بیٹھتا ہے تو کسی کو ضرر نہیں پہنچاتا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی قیمتی نصیحتیں اہل ایمان کے لیے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔